بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ اللہ عز و جل جتنے بھی مسلمان جہاں کہیں پہ بھی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ امریکہ میں ایک قرارداد منظور، بڑا مطالبہ کر دیا اور فواد چودھری نے نیا کٹا کھول دیا۔ تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کی اجازت، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں فواد چودھری صاحب کے متعلق کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پریس کانفرنسوں کا مرحلہ آیا تو سب سے پہلے فواد چودھری نے ایک ٹویٹ کی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں اور فی الحال سیاست سے بریک لے رہا ہوں۔ تو ناظرین اکرام، اس کے بعد ایک لمبی لائن لگ گئی پریس کانفرنس کرنے والوں کی، اس کے بعد انٹرویو دینے والوں کی، تحریک انصاف کو اللہ حافظ کہنے والوں کی۔ تو سب پھر خاموش ہوتے گئے اور جیسے ہی الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد جب رزلٹ دیکھے تو سب جتنے بھی تحریک انصاف کو چھوڑ چکے تھے، سب کو ایک چپ سی لگ گئی کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ظلم و زیادتی کا بتانا شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے شیخ رشید احمد بھی ایک عرصہ کے لیے خاموش رہے، اب ایک دن میں 25 ٹیلی ویژنوں پہ پروگرام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج ناظرین اکرام، فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ پاکستانی کسی چینل کو نہیں، پاکستانی کسی صحافی کو نہیں، بلکہ وائس آف دا امریکہ کو اپنا انٹرویو دیا۔ اس میں انہوں نے بڑا انکشاف کیا اور ایک نواں کٹا جس کو کہتے ہیں کھول دیا، وہ کھول دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری جب ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، آپ کو معلوم ہے کہ فواد احمد چودھری صاحب بھاگ کر سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے تھے کہ اس طرح ہو سکتا ہے میں محفوظ رہوں گرفتاری سے، لیکن ان کی گرفتاری ہو گئی تھی۔ آج انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میری گرفتاری جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی تھی، اس میں اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے سہولت کاری کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو بہیمانہ تشدد مجھ پہ کیا گیا، بتانا بھی چاہوں تو میں بتا نہیں سکتا، کس طرح بتاؤں میں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خان صاحب کا فون آیا، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم پہ تشدد تو نہیں کیا گیا؟ میں نے جواب دیا کہ مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا کہ تم فی الحال اپنی جان چھڑاؤ، جس طرح بھی ممکن ہو سکتا ہے پارٹی کو تم چھوڑ دو۔ یوں عمران خان صاحب کی اجازت کے ساتھ میں نے پارٹی سے دوری اختیار کی۔ سوال ہوا کہ آپ نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ میں بریک لے رہا ہوں سیاست سے، تو وہ کس طرح آپ نے کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ تو فواد چودھری صاحب نے جواب دیا وہ ٹویٹ میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ حاضر سروس ایک افیسر نے کیا تھا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بڑا انکشاف کیا انہوں نے کہ حاضر سروس ایک افیسر نے کیا تھا۔ نام تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن یہ بتا دیا کہ میں نے نہیں کیا تھا، افیسر نے کیا تھا جو حاضر سروس تھا۔ تو یوں ناظرین اکرام، فواد چودھری صاحب نے یہ بڑا انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں نے چھوڑی تھی خان صاحب کی اجازت کے ساتھ، تو یہی وجہ ہے کہ خان صاحب آج بھی ان کے لیے نرم گوشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شیخ رشید احمد کا مجھے فون آیا تو مجھے کہا فواد چودھری، اگر تم اور میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں کون ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون ہے؟ تو یوں ناظرین اکرام، آہستہ آہستہ جن جن کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی ہے وہ اب بتانا شروع ہو چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ گرفتاری کے دوران کیا کیا جو ہمارے ساتھ سلوک کیا گیا وہ کیا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ مجھ پر بہیمانہ تشدد کیا گیا، جس کی باقاعدہ ویڈیو بنا کر اعلیٰ حکام تک پہنچائی گئی۔
تو یہ انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو فواد چودھری صاحب نے یہ انکشاف کر دیا کہ میرے ساتھ کتنا ظلم و زیادتی کی گئی اور کس طرح ٹویٹ کی گئی مجھے معلوم بھی نہیں، تو خان صاحب نے مجھے پیغام دیا تھا جس کی وجہ سے میں تحریک انصاف سے دوری اختیار کی تھی۔ تو بظاہر دیکھیں تو انہوں نے استحکام پاکستان میں بھی شمولیت اختیار نہیں کی تھی اور نہ ہی تحریک انصاف کے متعلق یا عمران خان صاحب کے متعلق کوئی گفتگو کی تھی جو ان کے خلاف ہو۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے متعدد بار کوشش کی کہ اسلام آباد میں ان کو جلسہ کی اجازت دی جائے، لیکن الیکشن سے پہلے سے لے کر اب تک ان کو جلسہ کرنے کی اجازت انتظامیہ کی طرف سے نہیں دی جا رہی۔ یوں پھر ہائی کورٹ میں رابطہ کیا، دوبارہ چلے گی تحریک انصاف۔ تو آج جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی ان کے جلسہ کے متعلق جو دی گئی درخواست تھی، تو جسٹس بابر ستار صاحب نے باقاعدہ طلب کر لیا اسلام آباد کے جو ڈی سی او ہیں عرفان نواز میمن صاحب۔ اب یہ وہی ڈی سی او ہیں جن کو بابر ستار صاحب نے ہی توہین عدالت کے کیس میں سزا دی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ دوبارہ بینچ نے ان کی سزا ختم کر دی تھی۔ آج پیش ہوئے جسٹس بابر ستار صاحب نے پوچھا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے تحریک انصاف کو، بار بار وہ عدالت کا رجوع کرتے ہیں، کیوں آپ معاملہ نمٹاتے نہیں، جس جگہ پہ وہ جلسہ کی اجازت مانگ رہے ہیں آپ انکاری ہیں۔ تو ڈی سی اسلام آباد جو ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں۔ اب آپ کے کنٹرول میں نہیں تو کس کے کنٹرول میں، یہ بھی تو بتانا آپ کا فرض بنتا ہے۔ لیکن جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑا حکم دیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف نے اتنے زیادہ جلسے کیے ہیں اسلام آباد میں، تو وہ اجازت کون دیتا تھا ان کو، ایک بات۔ اور انہوں نے سختی سے یہ کہا کہ آئندہ سماعت پہ آپ نے 3 سال جو گزر چکے ہیں، ان 3 سال کا مجھے باقاعدہ ریکارڈ دینا ہے آپ نے کہ کس کس پارٹی نے کہاں کہاں پہ جلسہ کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے حکم دیا کہ آپ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملہ حل کریں اور ان کو اجازت دیں جلسہ کرنے کی۔ تو ناظرین اکرام، پھر اطلاعات یہ ہیں، ذرائع خبریں یہ دے رہے ہیں کہ جو اسلام آباد کے عامر مغل صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صدر، ان کی اور ڈی سی اسلام آباد جو ہیں عرفان نواز میمن صاحب، ان کی سٹنگ ہو گئی ہے، ان کی بیٹھک ہو گئی ہے، ان کی میٹنگ ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ جو مین پشاور روڈ ہے اس کے ساتھ ترنول چوک جو ہے اس میں آپ 6 جولائی کی انہوں نے درخواست دے رکھی تھی بروز ہفتہ کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے۔ تو پھر ڈی سی صاحب نے یہ اجازت دی ہے، معاملہ طے پا گئے ہیں انتظامیہ کے ساتھ کہ آپ مین پشاور روڈ کا جو چوک ہے ترنول چوک، وہاں پہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، بہت عرصہ کے بعد یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے تحریک انصاف کا، دیکھیں اس میں کتنا لوگوں کا جم غفیر ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز سپورٹرز ہیں ان کو الیکشن میں بھی اجازت نہیں دی گئی تھی، الیکشن کے بعد بھی اجازت نہیں دے گی، اور الیکشن سے پہلے بھی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ جلسہ یا ریلیاں کر سکیں۔ اب انہوں نے دیکھیں کہ کتنا زور لگاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز، جو بڑا بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کو جلسہ کی اجازت مل جائے۔ تو اب لگ یوں ہے، کل کا پتہ نہیں، لیکن انتظامیہ اور تحریک انصاف کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں کہ آپ جو جگہ بتائی ہے چوک، اس میں آپ جلسہ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف یہ تو ناظرین اکرام بڑی اہم خبر یہ ہے کہ امریکہ میں آج ایک قرارداد منظور ہوئی ہے۔ امریکی کانگریس نے آج ایوان کی قرارداد 901 منظور کر لی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قرارداد کی مخالفت میں 7 ووٹ پڑے اور اس کے حق میں 368 ووٹ پڑے۔ قرارداد میں مطالبے کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے انتخابات کی مکمل اور آزادانہ تحقیقات کی جائے، ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے، تشدد اور من مانی کے ذریعے پاکستان
کہ عوام کی جمہوریت میں شرکت کو دبانے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان کے سیاسی، انتخابی یا عدالتی عمل کو ختم کرنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان میں جمہوری اداروں، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق، آزادی صحافت، آزادی اجتماع اور آزادی اظہار رائے پر توجہ مرکوز کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ قرارداد باقاعدہ امریکی ایوان میں منظور کی گئی ہے، اور یہ جو آپ دیکھیں، ایک طرف تو وہ قرارداد منظور کر رہے ہیں کہ یہاں پکڑ دکڑ جو ہو رہی ہے، جو عوام پاکستانی قوم کی آواز دبانے کی کوشش کی رہی ہے، جو تشدد کیا جا رہا ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اس کے خلاف وہاں قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دیکھیں، یہاں رانا ثناء صاحب کہتے ہیں کہ رانا صاحب کو مزید اندر رکھیں گے، ہم مزید کیس بنائیں گے۔ تو رانا صاحب اب دیں ذرا جواب دیں۔ اب آ گیا مطالبہ امریکہ سے کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، تحقیقات کروانی ہے، وہی مطالبہ ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو اب دیں ذرا جواب آپ۔ تو ناظرین کرام، آج تک اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔